بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 50 باب الإیلاء۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں سے ایلا کے مسائل ذکر کر رہے۔ آلا یولی ایلاء فہو مول۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی قسم کا یا قسم کو کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس کا معنی ہے کہ اپنی منکوحہ کے قریب جانے سے 4 ماہ تک کے لیے قسم کھانا، یمین کے ساتھ یا بات کہنا اور قسم کے ساتھ موقد ہو، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ دیکھیں خود بتا رہے اذا قال الرجل لامرأته، اگر کوئی شخص بیوی سے کہہ دی واللہ لا اقربک، اور قال یا اس طرح کا واللہ لا اقربک 4 اشہر، 4 ماہ کے قریب نہیں جاؤں گا یعنی جماع کے لیے، فہو مول، یہ شخص مولی ہو گیا اور یہ جو کر گیا یہ ایلا ہو گیا۔ قولی تعالی، اللہ کا فرمان اس کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیوی سے ایلا کرتے ہیں مانا 4 ماہ تک تربص کرتے ہیں، انتظار، ان کے لیے یہ باتیں کیا من اگر قریب گئے تو اس کے لیے کیا کر دے، کفارہ دے، اگر نہیں گئے تو بیوی جدا ہو جائے گی، بائنہ ہوگی۔ الآیہ، 4 ماہ تک جانا، اب آگے کیا ہوگا، ممنوع ہوگا، جائے گا تو قسم میں حانث ہو جائے گا، کفارہ دے گا۔ کہہ رہے فَإِنْ وَتِيَهَا فِي ال4 الأشهر، اگر 4 ماہ کے اندر وہ وتی کر گیا، حنث فی یمینہ، قسم میں حانث ہو گیا، مانا قسم ختم ہوگی، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، قسم کا کفارہ لازم ہو گیا، لأن الکفارۃ موجب الحنث، کفارہ حنث کا موجب، حنث اس کے لیے سبب ہے۔ وسقط الإیلاء، جو ایلا اس نے کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا، لأن الیمین ترتفع بالحنث، قسم حانث ہونے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وإن لم يقربها حتى مضت 4 اشہر، اگر وہ بھی کے قریب نہیں گیا، 4 ماہ گزر گئے، بانت منہ بتطلیقۃ، ایک طلاق کے ذریعے بائنہ ہوگی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی صاحب کہتے ہیں خود بائنہ نہیں ہوگی، تبین بتفریق القاضی، قاضی کی جدائی لانے سے، تفریق کرنے سے جدا ہوگی، لأنہ مانع حقها فی الجماع، کہ جب 4 ماہ اس کے قریب نہیں جا رہا تو یہ شوہر اس کے حق کو روکنے والا ہے جماع میں، فینوب القاضی منب فی التصریح، تو قاضی جو ہے شوہر کے قائم مقام ہو کر تصریح بالاحسان کرے گا، کیا نبی کو چھڑائے گا اس سے، کما فی الجب والعینہ، جیسے خاوند کیا ہو، مجبوب ہو یا عینین ہو، اس میں قاضی تفریق کرتا ہے، تو صورت میں بھی قاضی تفریق کرے۔ امام شافعی سے کہتے ہیں ولانا، ہم کہتے ہیں انہ ظلمها بمنع حقها، اس نے بیوی کا حق اتنی مدت رو کے ظلم کیا ہے، فجازاه الشرع بزوال نعمت النکاح عند مضی هذه المدت، شریعت نے بھی بدلے کے طور پر اسے سزا دی کہ نعمت نکاح 4 ماہ کے اندر جو تھا وہ اب ختم ہوا اس مدت کی گزرنے سے۔ وہ المسور عن عثمان وعلی والعبادلہ الثلاثہ وزید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ بات عثمان یعنی سے، علی سے، خاتنین سے، عبادلہ ثلاثہ سے اور زید بن ثابت سے منقول ہے۔ وکفا بہم قدوہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے اقتداء کرنے کے لیے۔ وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ ایلا والی جو بات تھی نا، جاہلیت میں ایلا طلاق تھی۔ فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَعْجِيلِهِ لِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، شریعت نے حکم لگایا کہ مدت کی گزرنے تک کیا کریں گے، اس کو طلاق نہیں سمجھیں گے، جب مدت گزر جائے گی طلاق ہو جائے گی۔ آخر فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى 4 اشہر، اگر اس نے 4 ماہ کی قسم کھائی، فقط سقطت الیمین، قسم ختم ہو جائے گی، لأنها كانت مؤقتة به،
کہ 4 مہینے سے موقت تھی. ان کا خلف علی الابدی، اگر ہمیشہ کے لیے قسم کھا جاتا فالیمین باقی تو قسم باقی رہی، لن مطلقہ یا مطلقہ کہ یہ یمین جو ہے مطلق ہے. ولم یوجد الحنس، اور حنس نہیں پائی گئی، لترتفی بھی کی رفع ہو جائے. الا انه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج، ہاں جب بھی جدا ہو جائے اور اس نے ابدی قسم کھائی ہونا تو طلاق مقرر نہیں ہوگی جب تک شادی نہ کرے. لأنه لم يوجد منع الحق بعد البینونہ، کہ جب بیوی 4 ماہ کے بعد بینونت ہو جائے، بائنہ ہو جائے، دوبارہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے منع حق نہیں پایا جاتا. منع جمع سے تو خود کو نہیں روک رہا کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے. فإن عاد، اگر واپس ہو جائے کیا معنی فتزوجها، دوبارہ اسی خاتون سے شادی کرے، عاد الإیلاء، تو ایلا بھی واپس آئے گا کیونکہ اس نے ابدی ایلا کیا تھا. فإن وطیها، اگر 4 ماہ کے اندر وہ سے قریب ہو جائے تو ٹھیک ہے، قسم کا کفارہ دے دے. وإلا وقعت بمضی 4 اشہر تطلیقۃ اخری، تطلیقۃ اخری، ورنہ 4 ماہ مزید گزرنے سے اور طلاق ہوگی. لأن الیمین باقی لاطلاقہا، قسم باقی ہے کیونکہ مطلق کی توقید نہیں ہے. وبالتزوج، جب اس نے کیا کر دی دوبارہ شادی کر لے، نکاح کر لے، ثبت حقها، بیوی کا حق دوبارہ ثابت ہو گیا جماوتی وغیرہ میں. فیتحقق الظلم، تو ظلم متحقق ہو جائے گا اگر قریب نہیں جائے گا. ویعتبر ابتداء هذه الإیلاء، اس ایلا کی ابتدا جو ہوگی نا، من وقت تزوج، نکاح کرنے کے وقت سے. فإن تزوج ثالثا، اگر تیسری بار شادی کر لی، عاد الإیلاء، و پھر الا آئے گا. وقعت بمضی 4 اشہر اخری، مزید 4 ماہ کے گزرنے سے، 1 سال کے گزرنے سے 3 ایلاء ہو جائے گی، 3 مرتبہ جدا ہو جائے گی. لم یقربها، اگر وہ اس مدت میں جمع نہ کر چکا، لما بینا کی قسم مطلق ہے. پھر اگر یہ ہو جائے کہ شوہر ثانی سے نکاح ہو چکا ہو، اس کے بعد اس سے نکاح کر، تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ رہے. فإن تزوج بعد زوج آخر، اگر شوہر ثانی کے بعد نکاح کر، لم یقع بها بذلك الإیلاء طلاق، تو پھر اس ایلا سے طلاق نہیں ہوگی. لتقییدہ بطلاق هذا الملک، کیونکہ اس نے مقید کیا تھا اس ملک کی طلاق سے، اور یہ دوسرا ملک ہے. وہی فرع مسئلۃ التنجیس الخلافیہ، یہ فرع ہے اس مسئلے کا، اختلافی مسئلے کا، کہ جس میں طلاق منجز دے. مثلا وہ کس طرح کہ ایک شخص بھی سے ایلا کرے نا، پھر ایک دم 3 طلاق بھی دے دے، تو ایلا جو ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایلا طلاق معجل ہے، فوراً واقع نہیں ہوتی. جب اس نے کیا کر دے 3 طلاق دے دی تو کچھ رہا نہیں، اب کیا کرے گا. وقد مر من قبل، پہلے گزر چکا ہے. والیمین باقیۃ، قسم باقی رہے گی، لاطلاقها، اس میں مطلقاً بات ہے. وعدم الحنس، حانس بھی نہیں ہوا. فإن وطی، اگر وہ اس سے وطی کرے، کفر عن یمینہ، قسم کا کفارہ دے، لوجود الحنس، حنس پائی گئی. فإن حلف، اگر شوہر نے قسم کا ہے کہ اگر قریب نہیں جاؤں گا، علی اقل من 4 اشہر، 4 ماہ سے کم کہا، 3 ماہ کہا، مثلا 2 ماہ، 2.5 ماہ، لم یکن مولین، اس سے مولی نہیں بنے گا. لقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے کہتے ہیں کہ لا ایلا فیما دون 4 اشہر، 4 ماہ سے کم ایلا نہیں ہوتا. ولأن الامتناع عن قربان فی اکثر المدہ، کہ بیوی کے قریب نہ جانا اکثر مدت میں یہ رکاوٹ اور منع ہوتا ہے. بلا مانع، بری کسی رکاوٹ کی، مثلی لا یثبت حکم الطلاق فیہ، اور اس طرح رکنے سے طلاق کا حکم ثابت نہیں ہوتا. ولو قال، اگر بیوی سے یوں کہہ دے کہ واللہ لا اقربک شہرین و شہرین بعد ہذین الشہرین، کہ میں ان 2 مہینوں کے بعد آپ کے پاس 2 مہینے نہیں جاؤں گا، تو 2 ملا کے 4 ماہ بنتے ہیں. فہو مولن، تو اسے مولی سمجھا جائے گا. لأنه جمع بینہما،
بحرف الجمع واو کو لا جو جمع کے لیے ہوتا ہے فصارا کا جمع ہی بلفظ الجمع ایسے ہوئے کہ لفظ سے جمع کر کے لائے جیسے اربعۃ اشہر یا وشہرین و شہرین ولو مکث یوما اگر وہی کہتا کہ لا قربو کی شہرین اس طرح کہا پھر ایک دن کے بعد کہا کہ وشہرین ولو مکث اگر ٹائم گزار کے ثم قال پھر کہا کہ واللہ لا قربو کی شہرین بعد الشہرین الاولین کہ پہلے والے 2 ماہ کے بعد مزید 2 ماہ قریب نہیں جاؤں گا لم یکن مولین یہ قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا لأن الثانی ایجاب مبتدا یہ جو دوسری بار کہہ رہے ہیں نا یہ ایجاب مبتدا ہے نئے سرے سے بات ہے پہلے سے اس کا تعلق نہیں متصلا نہیں بیچ میں انفصال ہے وقت سوارا ممنوعا بعد الاولا شہرین اور پہلی قسم کے بعد جو ہے نا اس سے ممنوع ہے کہ بعد الثانیتی اور دوسری بار جو کہہ رہے کہ بعد الشہرین الاولین مثلا یا بعد هذین الشہرین تو اس میں جو کہا کہ اربعۃ اشہر الا یوما اس میں بھی تو 4 ماہ مگر ایک دن کم مکثا فیہ جس میں اس نے ٹائم گزارا فلم تتکامل مدت المنع تو 4 ماہ کی مدت منع کی کہ حق کو روکنا وہ پوری نہیں ہوئی آگے کہہ رہے ولو قال اگر یوں کہہ دے کہ واللہ لا اقرب کی سنتا الا یوما کہ میں آپ کے قریب 1 سال نہیں جاؤں گا ہاں ایک دن اب معلوم نہیں کہ کون سے دن جائے گا لم یکن مولین اس سے یہ الا کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا خلاف ظفر سے امام ظفر سے کہتے ہو جائے گا امام ظفر سے کرتے ہیں کہ وہ ہو یصرف الاستثناء الی آخرها اعتبارا بالاجارۃ وہ استثناء کو آخر کی طرف پھیرتے ہیں اجارے پر قیاس کرتے کہ اجارے میں اگر اس طرح کوئی کہے گا فتمت مدت المنع تو منع کی جو مدت 4 ماہ تو پوری ہو جاتی مزید بھی دینے والا نام کہتے کہ ان المولی اس کو کہتے ہیں کہ من لا يمكنه القربان 4 اشہر کہ وہ ہوتا ہے جس کی لی بھی کی قریب جانا ممکن نہ ہو الا بشین یلزمہا کفارہ دے کر قریب جا سکتے کفارہ لازم ہو جائے ویمکنہ ہا ہونا یہاں پر تو ممکن ہے وہ قریب جا سکے لأن المستثنى یوم منکر یا منکر استثناء جو لفظ لا ہے ایک دن کا نا یہ معلوم نہیں کون سا دن بخلاف الاجارہ بخلاف اجارے کی ویسا نہیں ہے لأن الصرف الی الاخر لتصحیحها وہاں پر جو آخر کی طرف ہم پیر دیتے ہیں دن کو تو صحیح کرنے کے لیے فإنها لا تصح مع التنکیر اجارہ تو جہالت اور تنکیر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ولا کذالک الیمین قسم ایسا نہیں ولو قرب فی یوم اگر ایک دن وہ اس کے قریب گیا والباقی 4 اشہر و اکثر بقیہ جو بچے 4 ماہ تے یا 4 ماہ سے زیادہ سوار مولی یعنی آدمی مولی ہو جائے گا لسقوط الاستثناء جو ایک دن کے استثناء کیا تھا سال میں نا تو وہ دن تو ساکت ہو گیا اب مزید جو ہے سال کا کہا تو اس میں تو 4 ماہ آ رہے ہیں اس لیے مولی ہو جائے گا ولو قال اگر بیوی سے یہ کہہ دے کہ وہ هو بالبصر وہ بصرے میں ہو کہ واللہ لا ادخل الکوفہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا وامرت بها بیوی اس کی کوفہ میں ہو لم یکن مولین اس سے مولی نہیں ہوگا کیونکہ اس لیے تو نہیں کہہ رہا کہ بیوی کے قریب نہیں جا رہا یہ تو کوفے کا کہہ رہے لن یمکن القربان من غیر شیء یلزمه بالاخراج من الکوفہ کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ بیوی کے پاس قریب ہو جائے بغیر کسی شے کے لازم ہونے کے کہ مثلا بیوی کو کوفہ سے نکال دینا یہ کہہ رہے کوفی نہیں جائیں گے سے یہ کہا لازم ہے کہ یہ بیوی سے خود کو دور کرنا چاہ رہا ہے تو ویسے کسی اور وجہ سے نہیں جائے گا تو وہاں سے بیوی کو لے جا سکتے ہیں نائب وکیل وغیرہ کے ذریعے سے کسی اور کے ذریعے قالا کی مسئلہ ذکر کر رہے ولو حلف بحج او بصوم او بصدقۃ او عتق او طلاق فهو مول اگر اس نے قسم کھائی کہ اگر میں بیوی کی اتنی مدت قریب گیا نا تو مجھ پر کیا ہے حج ہوگا حج واجب ہے نا
یا روزہ یا صدقہ یا غلام آزاد کرنا یا طلاق ہوگی تو یہ بھی مولی ہے، کیونکہ شرط و جزا پائے جا رہے ہیں، اور شرط و جزا جو ہے کیا ہے؟ قسم کی طرح ہے۔ لتحقق المنع بالیمین، کیا پر قسم بن گئی تو اس کی وجہ سے آدمی رک جاتا ہے قربان سے۔ وہ ہوا ذکر الشرط والجزا، شرط و جزا کا ذکر ہے۔ وهذه الاجزیة مانعة، اور یہ جو جزائے ہے کہ مجھ پر حج آ جائے گا، روزہ وغیرہ، تو یہ اسی جزائے ہے نا کہ اس کو روکنے والی ہے۔ لما فی من المشقہ، کہ ان میں مشقت خرچہ وغیرہ آتا ہے آدمی کے لیے، رکاوٹ ہے۔ بس اس نے کہا اگر میں آپ کے قریب گیا تو مجھ پر حج ہو گیا، 1 سال کا روزہ ہو گیا، 3 ماہ کا، یا صدقہ ہو گیا اتنا، یا میں آزاد کروں گا غلام کو، یا طلاق کی بہن وغیرہ دوں گا۔ ان کاموں کی وجہ سے آدمی جمع سے رک جاتا ہے۔ وہ صورت الحلف، قسم کی صورت ہوگی بالعتق، مثلا آزاد کرنے کے لیے کہ یعلق بقربانها عتق عبده، کہ اگر میں آپ کے قریب گیا تو میرا غلام آزاد ہوگا، تو کون چاہتے کہ غلام آزاد ہو جائے؟ تو معنی بن گیا۔ وہ فی خلاف ابی یوسف، اس میں یوسف سے خلاف کر رہے ہیں۔ فإنه یقول، وہ کہتے ہیں کہ يمكنه البيع، یہ تو کر سکتے کہ غلام کو بیچ دے، ثم القربان، پھر کیا کرے؟ قربان کرے بھی، اسی فلیلزم وشن، کچھ واجب نہیں ہوگا کفارہ وغیرہ۔ وہما یقولان، طرفین کہتے کہ البیع موہوم، بیع کیا ہے؟ موہوم ہے، ممکن ہو جائے ممکن نہ ہو جائے، فلا یمنع المانعیت فیہ، تو بیع جو ہے نا اس رکاوٹ کو دور نہیں کرتی۔ والحلف بالطلاق، طلاق کی صورت ستی مثلا کہ یعلق بقربانها طلاق، کہ اگر میں آپ کے قریب گیا تو تجھے طلاق، تو طلاق دینے سے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کہتے قریب نہیں جاؤں گا تو کفارہ دے سکتے قریب جانے کے لیے، یا طلاق صاحبت، اس کی سوتن کی طلاق معلق کر دے۔ وکل ذالک مانع، یہ سب چیزیں قربان سے مانے ہیں۔ وَإِنْ آلَ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، اگر اس نے مطلقہ رجعیہ خاتون سے ایلا کیا، ایک تو اس کی بھی اتنا اس کو اس نے طلاق دی تھی رجعی، پھر اس کو کہا چلو تم سے میں ایلا بھی کروں گا کہ میں 4 ماہ قریب نہیں جاؤں گا، تو اس سے مولی بن جاتے، کیونکہ بیوی اب اس کی بیوی ہے، طلاق کی رجعی سے اس کا رشتہ ازدواج ختم نہیں ہوتا۔ وَإِنْ آلَ مِنَ الْبَائِنَةِ، اگر بائن خاتون سے کیا کرے؟ ایلا کرے، لم یکن مولین، اس سے مولی نہیں بنے گا، کیونکہ ایلا اس لیے کہ 4 ماہ کے بعد طلاق پڑ جائے، یا پر تو خود پہلے سے مبانہ ہو چکی ہے، منع جدا ہو چکی ہے۔ لأن الزوجیۃ قائمۃ فی الاولی، مطلقہ رجعی میں تو زوجیت قائم ہوتی، ودون الثانیہ، دوسرے میں نہیں ہوتی۔ ومحل الیلا، اور ایلا کا محل وہ خاتون ہوتی ہیں من تکون من نسائنا بالنس، جو نس کی ذریعے سے کیا ہو اپنی خاتونوں کی، یؤلون من نسائہم، جو اس کی بیوی ہو۔ فلون قضت العدہ قبل انقضاء مدت الیلا، اگر عدت گزر گئی طلاق رجعی کی اور ابھی تک ایلا کی مدت پوری ہوئی نہیں تھی، سقط الایلا، ایلا ختم ہو گیا، لفوات المحلیہ، محل فوت ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی، طلاق رجعی کی بات رشتہ ختم ہوا۔ ولو قال لاجنبیۃ، اگر اجنبی خاتون سے اس نے کہا کہ واللہ لا اقربک، میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گا، منع جمع کے لیے، وانت علی کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، پھر کرنا یہ تھا کہ ثم تزوج، ایک دن اس سے شادی ہو گئی، لم یکن مولیا ولا مظاہرا، اس سے آدمی نہ مولی بنتا ہے نہ مظاہر بنتا ہے، لأن الکلام فی مخرج وقع باطلا، یہ کلام غلط جگہ پر نکلا ہے، کیونکہ اس کی بیوی نہیں، محل نہیں ایلا کا اور اس طرح سے زہار کا، تو خامخ ہوا میں گیا یہ کلام، لانعدام المحلیہ، محل نہیں، فلینقلب صحیحا بعد ذلك، اگر بعد میں نکاح ہو جائے گا تو یہ ایلا زہار درست نہیں ہوگا۔ ان قربها، اگر قریب گیا، کفر قسم تو دے گا، کیونکہ لتحقق الحنس سے حنس تو پائی گئی نا، کہ کہاں تک قریب نہیں جاؤں گا، قریب تو گیا چلو قسم تو گئے، مگر وہ مسئلہ نہیں رہے گا ایلا وغیرہ کا۔ اس الیمین منعقدۃ فی حقہ، قسم اس نے کہی تھی وہ منعقد ہو چکی تھی۔ یہ تو آزاد خاتون کے متعلق تھا کہ کرے وہ مدت ایلا الامت شہران، اگر کنیز سے ایلا کرے گا تو وہ 2 مہینے ہیں،
لأن هذه مدت ضربت اجلا لبینون، یہی مدت جو اس کی بینونت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں. فتتنصف یا فتنتصف بالرق کا مدت العدہ، عدت کی طرح یہ ایلا کی مدت بھی رقیت سے آدھی بن جاتی ہیں. وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى مُرِيضًا، اگر مولا کیا تو بیمار تھا. اس نے ایلا کیا تھا کس سے؟ کنیز سے، اور اس وقت بیمار تھا، 2 ماہ کے اندر جمع نہ کر سکا. لا يقدر على الجماع، جماع کی قدرت نہیں رکھتا طبعا. او كانت مریضة، یا خاتون بیمار تھی اور اتقا، یا اس کی شرمگاہ میں کوئی مسئلہ تھا مثلا. او صغیرة لا تجامع، یہ اتنی چھوٹی تھی جماع کے قابل نہیں تھی. وكانت بینہم مسافہ بعیدہ، ان کے بیچ زیادہ فاصلہ تھا، آنے کے لیے ایسا کچھ نہیں بن رہا تھا کہ یہ آ سکتا. تو لا يقدر ان يصل الیہا، اس کے پاس نہیں پہنچ پاتا تھا. فی مدت لیلا، 2 ماہ کے اندر جس نے کہا تھا. فَفَيْئُهُ، تب اس کے لیے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یقول بلسانہ، زبان سے کہہ دے فئت الیہا فی مدت لیلا، میں اس کی طرف رجوع کر گیا. فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، جب یہ کہے گا نا کہ فئت الیہا، سقط لیلا و لیلا ختم ہوا. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے کہ لا فیء الا بالجماع، جماع کی سوا کسی اور طریقے سے رجوع کرنا ثابت نہیں ہوتا. وإلیہ ذهب التحوی، امام تحوی سے کبھی یہی مذہب ہے. لأنه لو كان فیئا، اگر اس کو ہم فی کہتے، رجوع کہتے، لکان حنسا، پھر حنس بھی ہوتا، معنی کا سم ختم ہو جاتی. کیونکہ فی سے تو 2 حکم لازمات ہیں نا، جب ایک کی طرف رجوع کرے گا معنی جمع وغیرہ کے لیے، ایک تو وجوب کفارہ ہے اور ایک فرقت نہ آ جائے. والا نام کی تنو آذاہا بذکر المنع، اس شخص نے خود کو روک دیا تھا کہ 2 ماہ یا 4 ماہ کے قریب نہیں جاؤں گا نا، تو اس طرح کرنے سے بیوی کو تکلیف دینا ہے. فیکون ارضاؤها، تب اس کو رضی کرنے کا یہ طریقہ بالوعد باللسان، کی زبان سے اس کو یہ تھے کہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، بس وہ بات نہیں رہی ہماری بیچ، تو اس سے بھی راضی ہو جاتی ہے، جماع کی ضرورت نہیں. وَزَرْتَفَعَ الظُّلْمَ، جب یہ ظلم والا معاملہ ختم ہوا کہ وہ اس سے پشیمان ہو گیا. لا یجاز بالطلاق، تو طلاق کے بدلے سے سزا جزا نہ دی جائے. وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ، اگر اس مدت میں جماع کی قدرت تھی اور پھر بھی زبان سے صرف کیا کر رہے، فی کر رہے، تو زبان سے پھر معتبر نہیں ہوگا. جیسے جماع کی قدرت دور نہیں ہے، بیوی آ سکتے اس کے پاس، بیمار بھی نہیں، بیوی بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیوں نہیں کرے گا جماع؟ جب نہیں کرے گا تو بطل ذلک الفی، اس زبان والا رجوع ختم ہو جائے گا، وہ معتبر نہیں. وصار فیء بالجماع، اس کے لیے رجوع کا طریقہ صرف جماع سے ہیں. لأن قدر علی الاصل، اصل پر قادر جو جماع ہے، قبل اصول المقصود بالخلف، بدل سے مقصود حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے یہ اصل پر قادر ہے. آگے ایک اور مسئلہ ذکر کرے. وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ، جو کوئی بھی سے کہہ دے کہ انت علیہ حرام، تو مجھ پر حرام، وسئل نیت ہی، اس کی نیت کا پوچھا جائے گا، یار جو حرام کہہ رہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ فَإِنْ قَالَ، اگر وہ کہہ دے اردت الکذب، میں سے جھوٹ کہہ رہا تھا، جھوٹ وغیرہ مراد تھی میری، فَهُوَ كَمَا قَالَ، پھر تو وہی ہوگا جو کہہ رہے ہیں، مانا طلاق واقع نہیں ہوگی، ایلا بھی نہیں ہوگا، زہار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹ کہہ رہے. لیکن وہ کہہ رہے کہ تم مجھ پر حرام ہوئی، تو جھوٹ ہو گیا، حرام تو نہیں ہے تم پر، وہ کہتی وہ تو حلال ہے، واقعے کے مطابق بات نہیں ہے. لِأَنَّهُ نَوَى حقیقت کلامہ، اس نے جھوٹ کہا، حقیقت میں ہے اس کے لیے حلال. وقیل، بعض حضرات علماء کہتے ہیں کہ لا يصدق فی القضاء، اگر عدالت میں جائے نا تو ایلا کے باطل کرنے میں، چال وال بنانے کے لیے میں ویسے جھوٹ کہہ رہا تھا، اس کی تصدیق نہیں ہوگی. لأنه یمین ظاہر میں تو ایک قسم ہے، لہٰذا تو ایلا کا کہے گا یا طلاق کا کہے گا یا زہار وغیرہ کا. وَإِنْ قَالَ، اگر وہی کہہ دے کہ انت علی حرام، سے میرا مقصد تھا کہ اردت طلاق پڑ جائے تمہیں، فَيَ تَطْلِقَةٌ بَيْنَ، تو یہ طلاق بین ہوگی. الا ینوی ثلاثہ، اگر 3 کی نیت کرے تو 3 بھی واقع ہوتی ہیں. وقت ذکرنا فی الکنایات، یہ بات ہم نے کنایات میں ذکر کی تھی.
فإن قال اگر وہی کہہ دے کہ انت علی حرام سے میری مراد تھی کہ اردت الزہار تجھے زہار ہو جائے فهو زہار تو زہار بھی ہوگا. وهذا ابن حنیفہ و ابی یوسف رحمہما لشیخین کا مذہب. وقال محمد سے کہتے لیس بزہار یہ زہار نہیں ہے انت علی حرام کیونکہ زہار میں تشبیہ دینا ہوتی ہے لانعدام تشبیہ بالمحرمہ یہاں پر اس نے بیوی کو کسی محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی وہ الرکن فیہ یہی تشبیہ تو زہار میں روکن ہے. علماء شیخین کہتے ہیں انه اطلق الحرمت اس نے حرمت کا لفظ مطلقاً کہا ہے. وفی الزہار نوع الحرمہ زہار میں بھی ایک طرح کی حرمت ہوتی والمطلق يحتمل المقید کبھی کبھی مطلق چیز مقید کا بھی احتمال رکھتی. ممکن ہے اظہار مراد لے رہو اس مطلق سے. من قل اگر وہی کہہ دے کہ حرام سے میری مرادین انت علی حرام سے کہ اردت التحریم حرام کرنا یا کہ دے اولم ارید بشیء میرا کچھ بھی مراد نہیں تھا فہو یمین پھر ایک قسم ہوگی یسیر بھی مولیا اس سے مولی بنے گا. لأن الاصل فی تحریم الحلال انما هو یمین عندنا ہمارے احناف حضرات کی نزدیک مسئلہ ہے کہ حلال چیز کو خود پر حرام کرنا یہ قسم ہے. وسنذکر فی الایمان انشاءاللہ تعالی قسم کے باب میں آگے اس کا ذکر کریں گے. ومن المشایخ من یصرف لفظۃ التحریم الی الطلاق من غیر نیت بحکم العرف کچھ مشائخ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریم کا جو لفظ ہے جب نیت نہ کی ہونا ہم اس سے طلاق مراد لیں گے کیونکہ عرف میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو معنی اس کا طلاق والا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.